رہتا تھا، وہاں سے وہ ان کی ملاقات کے لیے سفر کر کے آیا اور آ کر میل و میل کا سفر کرنے کے بعد آ کر پہنچا اور دربان سے کہا کہ دروازہ کھولیے، میں اپنے شیخ سے ملاقات کرنے کے لیے فلاں علاقے سے آیا۔ اب وہ دروازہ کھولا گیا، اندر آ گیا، ملاقات کے لیے بیٹھ گیا تو شیخ نے اس کے امتحان کے لیے کہا کہ باقیوں کو ادھر اندر ہال کے اندر لنگر خانے میں بھیج دو اور اس کو بھی ان کے ساتھ بھیج دو، اور کہو کہ شیخ نے وہ گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اب کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ اور بزرگان دین کے اندر ایک کافی تعداد ہے جو گوشہ نشین آخری عمر کے حصے میں ہوگی، جو ملتان کے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے بزرگ، یعنی آج سے 1000 سال پہلے کے حضرت بابا بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 3 ماہ پہلے انتقال سے وصال کے 3 ماہ پہلے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی اور مریدوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب یہ تمہاری اور زکریا کی آخری ملاقات ہے، بہاء الدین کی آخری ملاقات ہے، اب انشاءاللہ میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ تو وہ 3 ماہ قبل انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے اور تنہائی کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ ان کو جا کر بتاؤ کہ تمہارے شیخ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، اب کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو شیخ نے اپنے جو خلیفہ تھا اس سے کہا کہ اب ذرا اتنے دور سے چل کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں خالص ملاقات کے لیے آیا ہوں، تو ذرا اس کا امتحان بھی تو لیں، دیکھیں تو صحیح واقعی یا صحیح ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ اس کو لنگر خانے میں بھیج دو۔ شیخ نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ اس کے لیے خصوصی کھانا پکوا کر تو اس کے پاس لے جاؤ، باقیوں کو لنگر کا کھانا دو۔ اب وہ جب وہ خصوصی کھانا لا کر اس کے پاس پیش کیا گیا تو اس نے آگے سے کہا کہ یہ میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو شیخ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا۔ اب اس نے کھانا چھوڑا اور بار بار اصرار کرتا رہا، آگے میری سے آگے اور اصرار کرتا رہا۔ خیر 1 وقت کا، 2 وقت کا، 3 وقت کا، تو جو ایک شرارتی شخص تھا وہیں لنگر خانے میں، تو اس نے کہا چلو اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں۔ وہ جب آپ کر ہر مرتبہ نیا کھانا دینے والا باورچی آتا تھا، تو اس نے جب آ کر پکارا کہ وہ علی کدھر ہے جو فلاں دیہات سے آیا ہے، تو وہ جو شرارتی تھا وہ کہنے لگا میں ادھر بیٹھا ہوں۔ اس پیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں نا لنگروں پہ، پیروں کے آستانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں بجن، یہ چاول آ رہے ہیں، گوشت آ رہا ہے، جناب بکرے آ رہے ہیں، دبی رکھو جناب، ایسے لوگ تو یہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، پیٹو لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو خیر اس نے کھانا پیش کیا اور اس نے کھانا کھا لیا۔ اب وہ باورچی نے جا کر جب کہا کہ حضور آج تو اس نے کھانا کھا لیا، اب شیخ نے کہا کہ اچھا۔ انہوں نے چھری اپنے پاس سے نکالی اور نکال کر کہا کہ یہ چھری لے جاؤ اور جا کر اس کو کہو کہ شیخ چاہتے ہیں کہ آج میں تیرے جسم کا یہ ران کا گوشت کاٹ کر کچھ پیس دو، میں آج وہ کھانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو شریعت کو ماننے والا عالم پیر ہوتا ہے، سب کو پتا ہے کہ انسان کا گوشت حلال نہیں ہے، لیکن اب وہ چونکہ اس کا کام یہ تھا کہ اس میں پیٹ بھرنا تھا، اب اس کی چونکہ پیٹ بھر گیا تو اس کی عقل گئی۔ اب جب اس کو چھری لا کر دی گئی کہ آپ کو بھی ہو جو اتنے دور دیہات سے آئے ہو، حالانکہ وہ تو افرادی جو اصل تھا تو اس کو اس نے آگے کر دیا اور وہ آگے باورچی کے پاس وہ بیٹھا ہوا تھا۔
تو اس نے کہا کہ ہاں شیخ نے مجھے بلایا، ہاں تمہیں بلایا، اب کیا کام ہے؟ میں حاضر ہوں، قربان جاؤں، میری جان حاضر ہے شیخ کے لیے۔ یہ 2 نمبر جو تھا وہ کہنے لگا۔ اب اس خلیفہ نے کہا کہ شیخ کی چھوٹی سی خواہش ہے کہ تم اپنا تھوڑا سا گوشت کاٹ کے دے دو، وہ آج کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو وہ نہیں ہوں، میں نے ویسے 2 نمبر ہی کر کے کھانا کھانے کے لیے اس کا نام رکھ لیا تھا۔ وہ جو تم اصل جس کا نام پوچھ رہے ہو نا، وہ آگے اس تحریک میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب جناب یہ خلیفہ اس سے چھری لیتا ہے اور اس کے پاس جا کر پہنچتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ شیخ کی تمنا ہے کہ تو اتنے دور سے چل کر آیا ہے اور تیری بڑی خواہش ہے کہ تو شیخ کی ملاقات کرے، تو شیخ کی یہ تمنا ہے کہ تو اپنے جسم کا گوشت کا حصہ دے تاکہ وہ کھا سکے۔ اب اس نے چھری لے لی اور اس نے کہا کہ حصہ بتاؤ کہاں سے کاٹ کر گوشت پیش کر، وہ جسم کا حصہ بتاؤ کہ میں گوشت کاٹ کر پیش کروں، وہ کون سا حصہ ہے؟ اب اس نے خلیفہ نے چھری واپس لے لی اور واپس شیخ کی بارگاہ میں گیا اور کہا جو وہ کھانا کھانے والا اور تھا پیٹو، وہ پیٹ کا پجاری اور تھا، اور اب وہ اصل شخص ملا ہے، اب وہ گوشت دینے کے لیے تیار ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ بے شک وہ صادق اور سچا ہے، اس کو بلایا اور اسے گلے لگایا اور اسے اکرام اور انعام سے نوازا۔ تو امام جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بندے کو مال دیا ہے، اپنی اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ بندے نے خود کمایا، یہ جانور اس نے خود بنائے تو اب یہ دے نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جو شے بھی ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری حیثیت کیا ہے، یہ میرا وجود یہ مرشد کریم شیخ کے کرم سے ہے۔ تو وہ ایک عام بندہ اپنے شیخ کے لیے اتنے جذبات رکھ سکتا ہے، تو جس کا بندہ ہو کر اس معبود کو ہم مسجود مان کر سجدہ ریز بھی ہوں اور وہ ایک قربانی کے لیے کہہ دے تو بندہ منہ کیوں بگاڑ لے؟ وہ اپنے نام پہ خون بہانے کا کہے تو بندہ منہ کیوں بگاڑے؟ اسے چاہیے کہ دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واغلافها وان الدم لیقع من اللہ تعالی بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ فرمایا کہ آدم کی اولاد کا کوئی ایسا عمل نہیں، قربانی کے دن جو آدم کی اولاد عمل کرتی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خون بہاتی ہے، یہ اللہ کے نزدیک اس سے عمل کوئی افضل نہیں ہو سکتا۔ کہ جو اللہ کی راہ میں خون بہایا جاتا ہے اللہ کو یہ اتنا محبوب اور پسند ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک وہ قربانی کا جانور قربان قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھولوں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور بے شک خون اللہ کے حضور میں، یعنی جب خون زمین پر، خون کا جانور کا، قربانی کے جانور کا کوئی بھی قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے، گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی اتنی عظمت والی، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، تو یہ کتنی عظمت ہے قربانی دینے والے کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب قربانی کے جانور کے حلوان کے بدلے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور کل رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پل صراط پر قربانی جو تم جانور دیتے ہو، کل پل صراط پر یہ تمہاری سواریاں ہوں گی، تو تمہیں چاہیے کہ اپنا بہترین جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ہاں یہ دیکھیں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کیجیے کہ کل پولیس صراط پر جناب چن چن کے جو ہے دیتے ہو سی جناب یہ بیچارہ ختم ہونے والا ہے،
اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، یہ جانور گیا جناب، ہاں اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، اب وہ پھر اس سلام پر تمہیں یوں ہی گزارے گا جس طرح تم نے دیا ہے تو ایسے ہی گزارے گا۔ تو اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تم اپنا طاقتور، باہمت اور طاقت والا اور اچھے گوشت والا، خوبصورت، اچھا جو بہترین نہ دیکھیں کہ قربانی کرنا یہ بہترین عمل ہے، تو اللہ نے قربانی مانگی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے 12 نمبر 4 کی پہلی پٹی ہے، اوپر پہلی آیت جس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کر دو۔ تو جو جانور دل کو بہاتا ہو، جو جانور مہنگا ہو، یعنی استطاعت کی بات کی جا رہی ہے، جس کو جتنی پسلی ہے، جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ اس سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ اور کوئی جناب عید کے اوپر پھٹا پرانا لباس کسی کو پہنائے تو وہ اس کو جناب اچھا لگے گا یا وہ اگلا بندہ اس کی تعریف کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں اور اللہ کی راہ میں قربانی جو دی جا رہی ہے اس کو بہترین بنائیں۔